بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 100۔ اب دیکھیے، چونکہ بات اصل میں مشرکوں سے چل رہی ہے، بات اصل میں مشرکوں سے چل رہی ہے، تو آیت نمبر 100 میں پھر فرمایا کہ یہ سارا اللہ کہہ رہے یہ میں کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیا جنوں کو۔ مختلف قسم کے شریک گھڑے ہوئے تھے، کبھی فرشتوں کو شریک بناتے تھے، کبھی مقدس ہستیوں کو شریک بناتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو شریک بنا لیا تھا۔ تو اللہ اکیلا انہیں اچھا نہیں لگتا، مشرک کو اللہ اکیلا انہیں پسند نہیں آتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء شریک قرار دے دیے ہیں جنوں میں سے۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے انہیں خلق کیا، مخلوق اس کی شریک ہوگی؟ یہ دلیل دے رہے، مخلوق شریک نہیں ہوتی، میری مخلوقات ہیں، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ اس نے انہیں خلق کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، کوئی کہہ رہا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں مشرک کہہ رہے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بغیر علم انہوں نے گھڑ لی یہ بات۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ سبحانہ یعنی اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی شریک ہو، اس کی کوئی بیٹی ہو، اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے شریک ہو، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی، بہت اونچا ہے وہ کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کی برابری کرے اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو اس کی۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور بہت اونچا ہے، یہ اپنے پاس سے گھڑ کے بیان کرتے۔ 101۔ بدیع السماوات والارض، بہت سے لفظ اللہ نے استعمال کیے، فاطر، خالق، یہاں پہ لفظ ہے بدیع۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پہلی مرتبہ اس طرح خلق کرنا کہ اس جیسی چیز پہلے موجود نہ ہو، کسی کو فالو نہ کیا ہو، کسی کی کاپی نہ کی ہو، اسی سے بدعت کا لفظ ہے، دین میں وہ چیز ڈال دینا جو پہلے نہیں تھی، دین میں بدعت اسے کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ بہت بڑے باطل نظریے کا شکار ہے جو کہتے ہیں ائمہ نے، اللہ نے ائمہ کو خلق کیا، ائمہ نے پھر کائنات خلق کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدیع السماوات والارض، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہاں سے اس کا کوئی بیٹا ہوگا جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا۔ یہ بھی انکار جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی خلق کرتا ہے اور یہ خلق والی، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ پرابلم کیا ہے۔ اللہ کی صفات مخلوقات کو دینے کے لیے اتنی جلدی اور اتنا شوق کیوں ہے، جبکہ قرآن مجید نے پورا زور لگایا ہوا کہ یہ کام مت کرو، تم سے پہلے یہ کام کر کے لوگ تباہ ہو گئے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لفظ دیکھیے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ،
اور اس نے یعنی اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ ساری توحید بیان ہو رہی ہے. تو اللہ کو اگر ایسا نہ ہو، فرض کریں آپ، تو اللہ کو بیان کرنا چاہیے کہ میں اور کچھ اور بھی ہیں جو مل کے یہ کام کرتے ہیں. نہیں، بلکہ الٹا چیلنج کیا، بتاؤ کون ہے. آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. یعنی یہ سارا کام جو کرتا ہے، جس نے کیا ہے، یہ ساری مخلوقات جس کی ہیں، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، یعنی رب جو ہے وہی الہ بھی ہے اور الہ واحد ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ٹھیک ہے، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، یعنی ہر چیز کی امور اسی کے سپرد ہے. رسول اللہ سے کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ صرف پیغام پہنچانے والے، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. نہ مانے اپنے انجام پہ جائیں گے. آپ کو ہم نے کوئی ان کا چوکیدار نہیں بنایا ہوا. یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو. اور وہ ہر چیز پر، انہوں نے وکیل کا ترجمہ کیا نگران. ظاہر ہے جو نگران ہو وہی سنبھال سکتا ہے چیز کو، ہر چیز جس کی نظروں میں ہو جانتا ہو. اللہ العلی